قوم لوط وہ قوم ہے جس نے ایک ایسی برائی کی شروعات کی جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہ تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ ہم یہاں پر آج حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جن کو اللہ نے قوم لوط کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر اور میں ہوئی تھی۔ یہ شہر حضرت ابراہیم کا مسکن تھا۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا آپ کو حضرت ابراہیم نے بیٹے کی طرح پالا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت ترین شہر آباد تھے، جن میں سے ہر شہر کی آبادی 1,00,000 نفوس کے آس پاس تھی۔ سدوم کی سرزمین سرسبز و شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کے اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ ہر طرح کا میوہ جات شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کئی زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے قریب یہ بسا ہوا علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ جدید قسم کا نہری نظام اور چشموں سے یہ شہر بھرا پڑا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستی والے اپنی غذائی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان شہروں کی طرف آتے تھے۔ پر یہ بات اہل سدوم کو نہایت ہی ناپسند تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ شہر میں اگنے والے اناجوں، پھلوں اور سبزیوں پہ صرف ان کا حق ہے۔ آخر کار انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح ان لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے۔ بس یہاں پر ہی شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں قوم سدوم کے پاس آیا اور بولا، میرے پاس ایک تدبیر ہے، اس پر عمل کرو گے تو ان لوگوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ لوگوں نے خوشی سے پوچھا کہ کیا تدبیر ہے؟ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کے بھیس میں آیا اور عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ آنے والے ہر مرد کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا، اور یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہر طبقے میں یہ عمل گھر گھر پھیل گیا تھا۔ بھری محفلوں میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ خاص کر کے مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس سے اجتماعی زیادتی کرتے۔ اہل سدوم سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ بہرحال ایسا ہونے لگا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا، اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر برہنہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو۔ اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے قوم سمود کو اب تک تو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا
تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ لہذا قوم سمود پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ آپ نے قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے پردہ اٹھایا اور فرمایا، اے لوط، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اگلے دن اہل سدوم جب حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے تو فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں ڈھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک اس بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اب یہ خوبصورت بستی ایک بدبودار جھیل میں تبدیل ہو گئی، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی وجہ سے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت اب تک وہاں موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج مغربی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس فحاشی کے عمل کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف ہے، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کاموں اور ایسی برے خیالات سے بچائے، آمین۔